یہ نصف صدی سے قبل کی بات ہے۔ مشال بہت خوبصورت لڑکی تھی، جنوبی پنجاب کے ایک قصبے کی رہنے والی۔ اس کا تعلق ایک سردار گھرانے سے تھا۔ اس کے ماموں کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے بلاج بخت کو سردار تسلیم کر لیا گیا، تو مشال کی منگنی بلاج سے کر دی گئی تھی۔ حالانکہ وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ بن چکا تھا، اس کے باوجود اس کے دل میں مشال کی محبت مہکتی تھی۔ یہ آپس کے رشتے تھے، خاندان سے باہر لڑکی کا رشتہ نہیں ہو سکتا تھا، اور خاندان میں کوئی اور رشتہ اس کے جوڑ کا نہیں تھا۔ منگنی کے وقت مشال 12 برس کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرو قد ہو گئی۔ تبھی باپ نے اس کا نکاح سردار بلاج سے کر دیا۔ رخصتی 1 سال بعد ہونا قرار پائی۔ ان کے اور بلاج کے گھر کے بیچ صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ وہ جب چاہے اس کے گھر آ جا سکتی تھی، اور وہ بھی مشال کے گھر جا سکتا تھا۔ یہ اس کی پھپھی کا گھر تھا۔ ان کا رشتہ ایسا تھا کہ کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا۔ سردار بلاج خود پرست طبیعت کا مالک تھا۔ بستی پر اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ وہ جو چاہتا وہی ہوتا تھا۔ سردار غیور بھی تھا اور خود سر بھی، جذباتی تھا اور ضدی بھی۔ اس کی بیوی اس کی ان خصوصیات سے اچھی طرح واقف تھی، تبھی اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا مناسب نہ جانتی تھی۔ وہ ایک قبیلے کے سردار کی عزت تھی۔ اس کی زندگی اور موت اس کی 4 دیواری تک محدود تھی۔ اس نے مشال اور سردار کے بندھن کو ایک زندہ حقیقت جان کر ذہنی طور پر تو اس سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن اس کے دل نے سمجھوتا نہ کیا۔ اس کی زبان ضرور بند تھی، مگر دل اندر ہی اندر سلگتا رہتا تھا۔ مشال سردار کی ہونے والی دوسری بیوی تھی۔ یہ بات تسلیم شدہ تھی، اس لیے نوکر چاکر اسے سردارنی کا درجہ دینے لگے تھے۔ بلاج بھی گھر آتے پہلے پھوپھی کے گھر جاتا، اور مشال جہاں بھی ہوتی سردار کے آنے کا سن کر بھاگی ہوئی آتی۔ سردار لوگ اپنی عورتوں کو گھر سے باہر لے جانا معیوب خیال کرتے تھے۔ یہ ان کی روایات اور خاندانی وقار کے خلاف تھا۔ اس کے باوجود بلاج دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا اور مشال کی فرمائش پر اکثر اسے اپنے ساتھ شہر لے جاتا، جہاں وہ اپنی پسند سے شاپنگ کر کے خوشی محسوس کرتی۔ وہ بھی اس کے آگے دنیا کی ہر شے ڈھیر کر دینا چاہتا تھا، کپڑے، زیور، سنگھار کا سامان۔ اس کا بس نہ چلتا کہ آسمان سے تارے توڑ کر لے آتا۔ اس توجہ نے مشال کو مغرور بنا دیا تھا۔ اسے سردار کی محبت پر بڑا مان تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کی ہر بات مان لے گا۔ سردار کی بیوی عزت خانم اپنی آنکھوں سے شوہر کی محبت کا یہ کھیل دیکھتی رہتی اور اندر ہی اندر سلگتی رہتی، مگر لبوں پر تالا تھا کہ نکاح ہو چکا تھا اور اب رخصتی بھی چند ماہ بعد ہونے والی تھی۔ وہ بیچاری کیا کرتی؟ خاموشی سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھ لیتی اور پھر مسکراتی ہوئی صحن میں آ جاتی۔ عزت بی بی سردار سے بہت ڈرتی تھی، تبھی کچھ کہنے کا یارہ نہ تھا، جبکہ مشال کم عمر اور الڑ تھی، خود کو اپنی سوتن سے برتر جانتی تھی اور اس کے سامنے سر اونچا کر کے چلتی، اور عزت خانم کو جلانے کے لیے اس کے سامنے بلاج کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ عزت خانم ایک مجبور عورت کی مانند یہ سب دیکھ کر اپنی ٹھنڈی آہوں کو دل میں ہی گھونٹ لیتی تھی۔ ان آہوں نے آگ کی طرح سلگا سلگا کر راکھ کر کے اس کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر ڈالے، اور وہ ٹی بی کا شکار ہو گئی۔ اب اسے ہر وقت بخار رہتا۔ سردار پر عزت خانم کے اس خاموش اور سنگین احتجاج کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں مظلوم کی آہ رائیگاں نہیں جاتی۔ شاید اس کی خاموش آہوں نے بھی عرش تک رسائی پائی کہ مشال کی قسمت کا ستارہ گردش کے گرداب میں پھنس گیا۔ سردار بلاج کو اپنے لوگوں کے کاموں کے سلسلے میں اکثر باہر رہنا پڑتا تھا۔ جب وہ علاقے سے باہر ہوتا، مشال کا جی گھبرانے لگتا۔ وہ اتاولی سی پھرنے لگتی، کبھی باپ کے گھر سے ماموں کے گھر اور کبھی ماموں کے گھر سے پھر باپ کے گھر آتی اور جاتی۔ اس طرح وہ سارا دن بے چین قیدی کی مانند دونوں گھرانوں کے بیچ چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہ سوتن سے تو دل کی بات نہ کر سکتی تھی، اور نہ یہ پوچھتی تھی کہ سردار کب آئے گا، کتنے دنوں بعد آئے گا اور کہاں گیا ہے۔ تبھی وہ نوکر لڑکے خانو کا سہارا لیتی، جس نے جنم ہی سردار کی حویلی میں لیا تھا۔ یہ 2 نسلوں سے سردار کے وفادار چاکر تھے۔ خانو بلاج بخت کے گھر کے صحن میں کھیل کر بڑا ہوا تھا۔ اس کی پرورش بھی اسی گھرانے میں ہی ہوئی تھی۔ سردار کے گھر کی خواتین اس سے پردہ نہ کرتی تھیں، لیکن وہ اب جوان ہو چکا تھا، تبھی سوائے اشد ضرورت اسے گھر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔
جب گھر کی خواتین کو باہر سے کچھ منگوانا ہوتا یا کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ اسے دروازے کے پیچھے سے کلام کر سکتی تھیں۔ ایک روز انتہائی بوریت کے عالم میں جب کہ سردار کسی دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، مشال نے دروازے پر کسی کی آواز سنی اور دوڑی ہوئی در پر پہنچی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خانو کی آواز ہے۔ اس نے پوچھا، خانو کیا بات ہے؟ سردار صاحب کہاں گئے ہیں؟ وہ اپنے کسی دوست کی دعوت میں جا رہے ہیں اور 2 روز بعد آئیں گے۔ گھر میں بتا دو۔ ٹھیک ہے خانو، میں بڑی بیگم کو بتا دیتی ہوں۔ اس دن مشال کو معلوم ہو گیا کہ یہ چاکر لڑکا کتنا اہم ہے، کیونکہ اسے سردار کے بارے میں باہر کی ہر بات کی خبر رہتی تھی۔ اب جب سردار باہر ہوتا اور مشال کا جی گھبرانے لگتا تو اسے خیال آتا کہ خانو سے بات کر لے۔ وہ بڑی بیگم سے تو بات کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کر سکتی تھی، اب صرف نانی رہ جاتی تھی جو کہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ اسے تو کھانسی چین نہ لینے دیتی تھی۔ اس کے پاس بیٹھنے سے مشال کا جی اور بھی ماندہ ہو جاتا۔ اب صرف ایک ہی فرد خانو بچا تھا جو اس سے صرف 2 سال بڑا تھا۔ وہ گھر کے اندر نہ آ سکتا تھا مگر دروازے پر کھڑے رہ کر بات تو کی جا سکتی تھی۔ مشال اسے پردہ نہیں کرتی تھی، تبھی بے خوف ہو کر ملازمہ کے ذریعے اسے ڈیوڑی میں بلوا کر بلاج کے بارے میں پوچھتی کہ وہ کہاں گیا ہے اور کب لوٹے گا۔ وہ لڑکا بھی سردار کی سرگرمیاں مشال کے گوش گزار کر دیتا۔ اس طرح خانو اس کے کافی نزدیک ہو گیا، یہاں تک کہ جب اسے بلاج کے بارے میں زیادہ تجسس ستاتا، اسے گھر کے اندر پتھارے کے حجرے میں بلا لیتی۔ یہ کمروں سے متصل ایک بیرونی دروازے کی جانب ایسا کمرہ تھا جو سردیوں کے موسم میں آگ تاپنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ لوگ اس کو پتھارا یا پتھاری کہتے تھے۔ جب گھر والوں کا جی مل بیٹھنے کو چاہتا، اس کمرے میں بیٹھ کر آگ بھی تاپتے اور گپ شپ بھی کرتے۔ خان کا حقہ بھی یہاں دھرا رہتا اور ضرورت پڑنے پر کمرے کے درمیان چولہے میں انگارے دہکا کر اس پر قہوہ بھی بنایا جاتا تھا۔ جب باپ گھر میں نہ ہوتا تو وہ نوکرانی سے کہتی کہ خانو کو اندر بلا لو۔ خانو اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا پتھارے میں ایک طرف بیٹھ جاتا۔ ملازمہ قہوے کا برتن چولہے پر رکھ دیتی، مشال ہاتھ تاپتی جاتی اور سردار سے متعلق کوریت کوریت کر خانو سے باتیں بھی پوچھتی جاتی۔ وہ اسے بتاتا کہ کون سا معاملہ آیا اور سردار نے کیا فیصلہ کیا، جرگہ کب ہو رہا ہے اور کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے، بستی میں کس کا کس سے جھگڑا ہوا، کس نے کس پر گولی چلا دی تھی۔ مشال کے دل میں کوئی کھوٹ اور برائی نہ تھی، اس کو تو بس باہر کی خبریں جان کر مزہ آتا تھا۔ یہ باتیں اسے بڑی دلچسپ لگتی تھیں۔ غرض کہ خانو ایک چلتا پھرتا اخبار تھا اور یہی چیز تھی جس کی کشش میں وہ خانو کو پتھارے پر بٹھائے رکھتی تھی۔ مشال کو معلوم تھا کہ اس کا والد خانو سے باتیں کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور نہ سردار کو یہ بات اچھی لگے گی۔ تاہم وہ ایک بے خوف لڑکی تھی، شاید اسے اپنے والد اور سردار دونوں کی محبت پر کچھ زیادہ ہی اعتماد تھا۔ ملازمائیں دبے لفظوں سے اسے منع کرتی تھیں کہ وہ خانو کو پتھارے پر نہ بلایا کرے، کسی وقت بھی کوئی آفت آ سکتی تھی، مگر مشال کہتی کہ کچھ نہیں ہوگا، بابا اور سردار بلاج کو خانو پر بھروسہ ہے، وہ اس کو اپنے بچوں کی طرح چاہتے ہیں۔ تاہم میں تم کو تاکید کرتی ہوں کہ ان دونوں کو نہیں بتانا کہ میں خانو کو پتھاری پر بلا کر بات کرتی ہوں۔ وہ اکیلی پتھاری پر خانو کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی، اپنی خاص خاتمہ کو بھی ساتھ بٹھا کر رکھتی تھی۔ اس کو کہہ رکھا تھا کہ جو ہی بابا جان یا سردار کے آنے کی آہٹ سنو فوراً مجھے بتا دینا، میں خانو کو باڑے میں جانے کا کہہ دوں گی۔ عزت خانم بھی اس بات سے اندیشوں میں گھری رہتی تھی۔ وہ مشال کو تو نہ روک سکتی، لیکن اس نے ملازماؤں کو سختی سے تاکید کی ہوئی تھی کہ خبردار سردار کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی زبانیں تو از خود بند تھیں۔ ان کی عجب مجبوری تھی، وہ مشال کو روک سکتی تھی نہ ہی مالک سے کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن آنے والی کسی بری گھڑی سے خوفزدہ ضرور رہتی تھی۔ خانو کا خالہ زاد بھائی جھلو بھی اس خاندان کا پرانا نمک خور تھا۔ اس کو خانو اور مشال کا یہ میل جول بالکل پسند نہ تھا۔ کئی بار اس نے خانو کو تنبیہ کی مگر اس نے خالہ کے بیٹے کی بات کو بالکل بھی اہمیت نہ دی، حتیٰ کہ ایک بار گالی گلوچ سے اس کی تواضع بھی کر دی۔ اس پر جھلو نے قسم کھائی کہ میں نے تم کو سردار کی گولی سے نہ اڑوایا تو جھل خان میرا نام نہیں۔ خانو بولا، جا جا، بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے حاسد۔ مشال بی بی چھوٹی سردارنی ہے، اس کا حکم ماننا میرا فرض ہے، وہ مجھے اہمیت دیتی ہیں تو کیا جلتا ہے؟ میں جلتا نہیں مگر تجھ سے 30 برس بڑا ہوں، جو رواج ان کے ہیں تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔
تیری یہ وفاداری کسی دن تجھے موت کی جانب لے جانے والی ہے۔ چپ کر جا نمک حرام، سردار کی عزت پر الزام دھرتے تجھ کو شرم نہیں آتی؟ موت کی سزا ان کو ہوتی ہے جو بدچلنی کرتے ہیں، اور ہم بدچلن نہیں ہیں۔ جھلو اب طیش میں آ گیا، جواب دیا کہ یہ تو وقت بتلائے گا کہ نمک حرام میں ہوں یا تو۔ اب یہ جھلو نے اپنا فرض سمجھ لیا کہ جس روز مشال خانو کو بلا کر باتوں میں مشغول ہوگی وہ سردار کو اطلاع کر دے گا۔ اگلے روز جب سردار کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے دوسری بستی جا رہا تھا، جھلو نے دبے لفظوں میں خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی ساتھ جانا چاہتا ہے لیکن ابھی نہیں جائے گا۔ کیوں جھل خان، تم تو ہمیشہ میرے ساتھ چلتے ہو، آج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، جان بخشی چاہتا ہوں، کہنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ بولو بولو، تم میرے خاص وفادار آدمی ہو، ڈرو مت، جو بات کہنا چاہتے ہو بے دھڑک کہہ دو۔ جناب، نمک حراموں کی سزا موت ہونی چاہیے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، کتے کی ذات شفاف پانی کو ناپاک کر دیتی ہے۔ سردار غصے سے تھر اٹھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ صاف کیوں نہیں کہتے؟ جناب، خانو اور چھوٹی بی بی صاحبہ کا کوئی میل نہیں ہے۔ آپ کے جانے کے بعد اکثر وہ گھر کے اندر جاتا ہے۔ اگر یہ بات سچ نہ ہوئی تو جان لے کر تیرا ہی سر قلم کر دوں گا۔ جناب، میں حاضر ہوں، جھلو نے سر جھکا کر کہا۔ آج آپ 2 گھنٹے بعد تشریف لائیں، آپ کو سامنے والے موڑ پر ملوں گا۔ اچھی طرح سوچ لے جھل خان، سردار بات غلط ہوئی تو میرے بدن کے ٹکڑے چیل کوے کھائیں گے۔ بلاج بخت خان کے گھر سے نکلتے ہی جھلو نے خانو کی نگرانی پر خود کو مامور کر لیا۔ سردار کو گئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو ملازمہ خانو کے ٹھکانے پر گئی جو دھوپ میں چارپائی ڈالے لیٹا ہوا تھا۔ ملازمہ نے اسے دور سے اشارہ کیا اور واپس حویلی میں چلی گئی۔ خانو فوراً اٹھا اور بیرونی دروازے پر پہنچا۔ اس نے دستک دی اور پتھاری والے حجرے میں بلوا لیا گیا، جہاں وہ ایک طرف چوکی پر بیٹھ گیا۔ ملازمہ نے قہوے کی کیتلی چولہے پر رکھ دی تھی۔ سردار صاحب کدھر گئے ہیں؟ مشال کا پہلا سوال تھا۔ پاس والی بستی میں، ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے۔ کب تک واپسی ہوگی؟ غرض اسی طرح کے سوالات کا سلسلہ حسب معمول جاری ہو گیا کہ کہیں خان کسی اور عورت کی طرف تو مائل نہیں ہے۔ اتنے میں قہوہ تیار ہو گیا۔ مشال کے حکم پر خادمہ نے قہوے کا پیالہ اس کے آگے رکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ بولا، بی بی صاحبہ، جو کچھ پوچھنا ہے جلدی پوچھ لو۔ کل سردار نے میرے ذمہ کچھ کام لگایا تھا، مجھے ان کے آنے سے پہلے وہ کام کرنے ہیں۔ وہ دوسری بستی گئے ہیں، اتنی جلدی آنے والے نہیں۔ تم بیٹھو، مجھے تم سے کچھ اور باتیں پوچھنی ہیں۔ اتنی کیا جلدی پڑی ہے؟ آج سردار کی طبیعت افسردہ تھی۔ گھر سے روانہ تو ہو گیا لیکن بیچ راستے سے واپس مڑا اور گھر کی طرف محو سفر ہو گیا۔ ملازمین کام کاج میں مصروف تھے۔ نانی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اکیلی رہ جانے پر مشال کا جی گھبرایا۔ وہ چولہے کے پاس بیٹھی آگ سیک رہی تھی۔ خانو آیا تو اس نے جوتے دہلیز کے باہر ہی اتار دیے۔ وہ قہوہ پی چکا تھا۔ آج اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلد یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ جب وہ جانے کو اٹھنے لگا تو اچانک ہی مشال بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی شال پاس رکھے سردار کے حقے کو لگی اور حقہ گر گیا۔ تبھی اس نے حقہ اٹھا لیا اور خانو سے کہنے لگی، اس کا پانی گر گیا ہے، تم اس پر نیا چلم رکھ کر پانی بھی بھر دو۔ کیا تمہارے پاس نیا گل ہے؟ جی ہے، ابا حقہ پیتا ہے، میں بھی لاتا ہوں۔ وہ دوڑ کر باہر گیا اور گل لے آیا۔ گل دیتے ہوئے اس نے مشال کی طرف دیکھا جہاں الاؤ کی روشنی نے چراغا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے نام کی لاش تھی، سرخ گلابی دہکتا ہوا رنگ، جیسے واقعی مشال جل رہی ہو۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس پر 1000 بار اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ اس نے گل یعنی مٹی کا بنا ہوا کپ سا چلم اس کے آگے کر دیا، پھر حقہ اس کو پکڑاتے ہوئے بولی، لو اس میں پانی بھر دو۔ کیا تم حقہ پیتے ہو؟ ادھر یہ باتیں چل رہی تھیں اور ادھر جھلو موڑ پر کھڑا تھا۔ سردار کو آتے دیکھ کر اس نے کہا، آپ ٹھیک وقت پر آ گئے ہیں۔ اب سردار آگے آگے اور بخت اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ادھر پتھاری والے کمرے میں مشال اس لمحے خانو کو حقہ پکڑا کر پوچھ رہی تھی کہ کیا تم حقہ پیتے ہو؟ یہ فقرہ بھی بلاج بخت خان نے اپنے کانوں سے سنا اور حقہ کو پکڑاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے بڑی بیگم کو آواز دی، عزت، میری بندوق لاؤ۔ سردانی برآمدے میں تھی، شوہر کے رخ پر تناؤ دیکھ کر لرز گئی۔ اتنے میں سردار نے جھلو کو آواز دی، اندر آ جاؤ اور بندوق مجھے دے دو۔ یہ سن کر عزت خانم تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں دوڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ آج اس کا شوہر ضرور خون بہانے کے ارادے سے بندوق مانگ رہا ہے۔
جلو اندر آ گیا اور سردار کو بندوق تھما کر باہر چلا گیا۔ خوف کے مارے خانو کے ہاتھ سے حقہ اور چلم دونوں گر پڑے اور قدم حجرے کے فرش پر جم گئے۔ اس میں ہلنے اور بھاگنے کی سکت نہ رہی تھی۔ اسی وقت ضعیف ملازمہ آتی دکھائی دی۔ سردار گرجا، مائی تو ہٹ جا میرے سامنے سے۔ اسی وقت مشال کو موقع مل گیا اور وہ دروازے سے باہر نکل کر بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ وہ غلط تھی یا صحیح، بلاج بخت کو یہ سوچنے کی فرصت نہ تھی۔ اس نے مشال کو خانو کو حقہ تھماتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بس یہی منظر اس کی غیرت پر تازیانہ لگانے کو کافی تھا۔ مشال اس کی منکوہہ، اس کی عزت تھی اور اس کے نوکر کو حقہ پیش کر رہی تھی۔ اس سے بڑی اور کیا توہین ہو سکتی تھی؟ اس نے گرج کر خانو کو للکارا، نمک حرام، کلمہ پڑھ، تیری موت کی گھڑی آ گئی ہے۔ وہ مالک کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے اپنی بے گناہی کی قسم کھائی اور بولا، بے شک مجھے مرنا منظور ہے، میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ تیرے لیے چخا کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے گھر کے اندر موجود ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس قبیلے میں چخا کی رسم ہوتی تھی، جس پر بد چلنی کا شبہ ہوتا تھا اس کو انگاروں پر سے گزارا جاتا تھا۔ ان دہکتے انگاروں کو چخا کہتے تھے۔ ان کے مطابق گناہ گار کے پاؤں جل جاتے اور وہ ہلاک ہو جاتا، جبکہ جو گناہ گار نہ ہوتا وہ جلنے سے بچ جاتا اور ہلاک نہ ہوتا۔ تجھ کو میرے گھر میں آ کر اہل خانہ کے سامنے آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ کہتے ہی اس نے خانو پر فائر کھول دیا۔ وہ گر کر تڑپنے لگا۔ فرش اور دیواریں خانو کے خون سے رنگین ہونے لگیں۔ ادھر مشال گھر کے بیچ دروازے کو پھلانگتی اپنی حویلی سے دوڑتی نانی کے کمرے میں پہنچی اور اس کے پلنگ کے نیچے چھپ گئی۔ وہ سسک سسک کر پھولی سانسوں سے کہہ رہی تھی کہ نانی، سردار مجھے مارنے آ رہا ہے، مجھ کو بچا لو۔ نانی کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ سردار مشال کو تلاش کرتا ہوا نانی کے کمرے میں آیا۔ اس نے پوچھا، اماں جی، مشال کہاں ہے؟ نانی کو برحال سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ بولی، مجھے پتہ نہیں، کیا بات ہے؟ تم کیوں اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ نانی، سچ بتا دے ورنہ تجھ کو گولی مار دوں گا۔ وہ زخمی شیر کی طرح دھڑا۔ عورت ماں ہو یا نانی، ممتا کا دل رکھتی ہے۔ کہنے لگی، مار دے مجھے، مگر مجھے مشال کا کچھ پتہ نہیں۔ اتنے میں شور سن کر مشال کا باپ، جو ابھی ابھی باہر سے آیا تھا، وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ساس سے کہا، اماں بتا دے وہ کہاں ہے، میں اس کا باپ ہوں، اس کی زندگی کا تمنائی ہوں، مجھ پر اعتبار کر۔ نانی مجبور ہو گئی اور اپنے پلنگ کے نیچے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹے قسم کھا، اسے مارو گے نہیں۔ باپ نے پیار سے پکارا، مشال نکل آ، میرے ہوتے ہوئے کوئی تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، آ میری بچی باہر آ جا، تو اپنے باپ کی امان میں ہے۔ مشال نے باپ کی آواز سنی تو اس کو ڈھارس ہوئی اور وہ ڈری سہمی باہر نکل آئی۔ باپ نے پیار سے ہاتھ پکڑا اور بلاج بخت کے گھر لے چلا۔ جب وہ پتھاری والے کمرے میں آئے جہاں خانو کے جسم سے خون کے فوارے نکل گئے تھے، یہ منظر دیکھ کر مشال ڈر کر رونے لگی اور دہائی دینے لگی کہ خدا کا واسطہ مجھے مارنا مت۔ سردار نے بندوق سیدھی کی مگر گولی نہ چلی۔ بندوق خالی ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار سے تلوار کھینچ لی اور مشال کے والد کی طرف دیکھ کر بولا، یہ نوکر کے ساتھ تھی، میں سر پر پہنچ گیا۔ ماما اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ سردار بیٹے، میری مرضی وہی ہے جو تیری ہے، جو تیرے دل میں ہے وہ سلوک کر لے۔ وہ بیٹی کو بلاج بخت خان کے سپرد کر کے باہر نکل گیا۔ سردار نے تلوار پھینک کر اس پر وار کیا۔ مشال نے تلوار کو مٹھی میں پکڑ لیا۔ اس کی پانچوں انگلیاں کٹ گئیں۔ موت کا یہ کھیل کافی دیر جاری رہا۔ ملازمائیں دیکھتی رہ گئیں۔ عزت خانم دہائی دیتی رہ گئی کہ اس کو جان کی امان دے دے۔ خان بولا، ہٹ جاؤ، دور ہو، ورنہ تجھے بھی۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ سردار کا ہاتھ روک سکتا۔ وہ مدد کو چلاتی رہ گئی لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اس نے محبت کے واسطے دیے بے گناہی کی قسمیں کھاتی رہی۔ جوانی کا زور تھا، جان آسانی سے نکلتی نہیں تھی۔ زندہ رہنے سے بھی بہت پیار تھا۔ تلوار کے وار سہ کر بھی اس کو پکڑتی رہی۔ زندگی کی آخری جنگ میں اس نے اپنی ساری طاقت صرف کر دی، پھر آخر کار گر پڑی۔ آخری وار میں سردار نے اس کی شہ رگ پر تلوار پھیر دی اور دونوں کی لاشوں کو گہری کھائی میں پھینکوایا اور خود تھانے پیش ہو گیا۔ 4 سال کی قید بھگت کر وہ واپس آ گیا۔ آج بھی وہ کمرہ اس بھیانک داستان کی نشانی کے طور پر اسی طرح موجود ہے، جس کی دیواروں پر خون کے دھبے ہیں۔ یہ خون 2 بے گناہوں کا ہے، جن کو محض غلط فہمی کے نتیجے میں مار دیا گیا تھا۔